بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از جاوید نور تامرا. ویلکم بیک ٹو سی یو ٹاکس. لرننگ کے حوالے سے ایک ویڈیو آلریڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں جو کہ پلے کلاس کے بارے میں تھی. میں نے اپنے اسکول کا سسٹم جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا. جیسے مینجمنٹ کی ویڈیوز میں نے بتایا تھا کہ ایڈمیشنز ہم صرف پلے کلاس میں کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے. اور پھر اگر کوئی ہمارے پاس سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے نرسری سے آن ورڈ تو اس کا پروسیجر بھی میں نے بتایا تھا. اب پلے کلاس میں نے جیسے بتایا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ بالکل الفابیٹک لائنوں میں لکھانا نہیں ہوتا. ہمارا ٹارگٹ بچے کو ABC الف بے 1 2 3 یہ رٹانا نہیں ہوتا. صرف بچے کو ڈسپلن اور پینسل پکڑنا، لائن بنانا اور گراؤنڈ میں جانا، گراؤنڈ سے واپس آنا، کلاس میں بیٹھنا، ٹیچر کے ساتھ بات چیت کرنا، صرف یہ. اور تھوڑا سا پھر اکیڈمک 6 ماہ یہ ہوتا ہے، ہاف اے ایئر، اور پھر ہاف اے ایئر ہم اپنی پڑھائی کی طرف آتے ہیں. اسی طرح جب میں نے 9 ایکٹیویٹیز کا بھی ذکر کیا تھا جو ہم کرتے ہیں پلے کلاس میں، تمام چیزیں کرنے کے بعد جب پڑھائی کی طرف آتے ہیں. اب ہم آتے ہیں نرسری کلاس کی طرف کہ نرسری کلاس میں ہمارے پاس جتنے بچے پلے کلاس میں ہوتے ہیں وداؤٹ اینی فیلنگ پاس دے آر پروموٹیڈ انٹو نرسری کلاس. obviously ہم ان کو اسیس ان کی کرتے ہیں. ایگزامینیشن سسٹم کے بارے میں جب میں بتاؤں گا تو اس میں یہ چیز بھی آ جائے گی کہ ہم ان کو اسیس کرتے ہیں، منتھلی بھی کرتے ہیں اور مڈ ٹرم بھی کرتے ہیں اور ٹرم کا اسیس بھی کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا فائنل رزلٹ بھی بنتا ہے. اب جب یہ بچے نرسری میں آ جاتے ہیں تو 95% بچے ایسے ہوتے ہیں جو پینسل پکڑ سکتے ہیں اور ان کو اپنی کاپی کتاب سنبھالنا آتا ہے. کاپی کتاب بیگ سے نکالنا، بیگ میں رکھنا، یہ ساری چیزیں بچے پلے کلاس سے کر کے آتے ہیں. نرسری کلاس میں بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پلے سے جو پروموٹ ہوا ہے وہ نرسری میں آئے اور کلاس چھوڑ کے یا اسکول چھوڑ کے جائے. بہت کم چانس ہوتے ہیں. میکسیمم 1 یا 2 بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ 1 بچہ یا 2 میکسیمم جو کہ نرسری کلاس میں اسکول نہیں آتے اور کسی وجہ سے انہوں نے رہائش چینج کر لی یا کوئی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں. اب نرسری کلاس میں کیونکہ ہمارا زیادہ جو فوکس ہے وہ اکیڈمکس میں ہے، یہ بیسک بنیادی کلاس ہے الفابیٹکس اور ساؤنڈ سیکھنے کے لیے. اب اس کلاس میں ہمارے جو پڑھانے کا طریقہ ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے تمام جس طرح اچھے اسکول اپنا لیسن پلان بناتے ہیں، ڈیلی لیسن پلان بنا ہوتا ہے جو کہ منتھلی لیسن پلان کو ایفیکٹ دیکھ کے بنایا جاتا ہے. اور منتھلی لیسن پلان جو ہے وہ پوری ٹرم کا جو پلان ہے جو کہ مارچ سے لے کے اور سپتمبر تک پیپر سے پہلے کی جو ڈویژن ہے اس کے مطابق یہ پلان بنا ہوتا ہے. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے پاس ہر کلاس میں 32 انچ LED انسٹال ہے اور اس نرسری کلاس میں ان کا باقاعدہ جو ہے وہ کام شروع ہوتا ہے کیونکہ ہم بلینڈ لرننگ کے ساتھ پڑھاتے ہیں. اور اس بلینڈ لرننگ میں ہماری جو LED ہے اس کی جو آڈیو ویڈیو آڈیولز ہیں، جو ہمارے پاس مختلف سافٹ ویئرز ہیں یا جو ہمارے پاس جو مختلف ویڈیوز ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے، وہ بہت کام آتی ہیں. میں آپ کے سامنے یہ جو انگلش، اردو، میتھ اور جنرل نالج پلس پوئمز اور نورانی قاعدہ، یہ 6 ہماری بیسک کور سبجیکٹس ہیں. لینگویج انگلش اردو، میتھمیٹکس اس میں آ جاتا ہے. پھر ایک جنرل سوشل سائنسز میں جنرل نالج ایک ہمارا آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پوئمز ہیں اور ان کی بچے کی تاکہ وہ اس میں کانفیڈنس ہو، بول سکے. اور نورانی قاعدہ، یہ 6 ہمارے کور سبجیکٹ ہیں اس کلاس میں. اب میں آپ کے سامنے لینگویج کے حوالے سے بات کرتا ہوں.
کہ جس طرح آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 70-30 کی ریشو ہوتی ہے ریڈنگ کی اور لسننگ کی، کہ جتنا بچہ سنتا ہے اتنا بچہ سننا اور دیکھنا، اب ان دونوں کو میں ایک ہی چیز کہتا ہوں، جتنا بچہ یہاں سے سیکھتا ہے اتنا بچہ شاید ہی کسی اور کام سے سیکھتا ہو۔ فرسٹ ٹرم میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حروف تہجی یا الفابیٹکس جو ہیں وہ 60% تک ہم کر لیں۔ فرسٹ ٹرم ہماری ستمبر میں ختم ہوتی ہے، تو میرے خیال میں ٹی تک یا ایم تک جو ہے نا وہ ہم کر لیتے ہیں یوزلی۔ اب اس اے لیٹر کو پڑھانے کا جس طرح میں نے پلے کلاس میں طریقہ بتایا تھا ہمارا ڈیفرنٹ ہے، یہاں طریقہ ہمارا ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہاں ہم ویڈیوز کا استعمال کرتے ہیں، وہ ویڈیوز بھی اس اپنی ریکارڈنگ کے بعد میں وہ بھی ایک یا دو جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کیسے پڑھاتے ہیں۔ سپوز اگر آج ٹیچر نے اگر اے پڑھانا ہے، پہلا دن ہے، تو اس کی 4 ویڈیوز جو ہیں وہ ٹیچر کتاب سے آنے سے پہلے کرائے گی۔ ہم نے بک اوپن نہیں کرنی، نہ ہی کاپی اوپن کرنی ہے۔ سب سے پہلے ٹیچر نے ایک ویڈیو ہے جو کہ بچے کو ایک ہی سٹوری بتائے گی، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، وہ ٹیچر ویڈیو دکھائے گی بچوں کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس پھر ایک ویڈیو ہے جو کہ ویکیبلری سکھائے گی۔ ان ویڈیو کا دورانیہ 4 یا 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ اے سکھانے کا کام 2 دن منیمم اور میکسیمم ایک لیٹر سکھانے کا کام 3 دن میکسیمم لیتے ہیں۔ شروع میں یہ 3 دن ہوتے ہیں، پھر آگے جا کے جو بچے یوز ٹو ہو جاتے ہیں یہ 2 دن ہم ایک لیٹر کے لیے لے لیتے ہیں، چاہے انگلش کا ہو، چاہے اردو کا ہو، چاہے میتھ کا ہو۔ دوسری ویڈیو ان کی ویکیبلری کے لیے ہے کہ آپ نے کسی بھی لیٹ سے بی پڑھا رہے ہیں تو اس کی ویکیبلری کی ویڈیو ہے، وہ بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سیکھتے بھی ہیں، کیونکہ کلاس کے سامنے جو وائٹ بورڈ ہے اس کے اوپر ہماری یہ LED لگی ہوئی ہوتی ہے، وائٹ بورڈ کے اوپر ہر ٹیچر کے پاس اپنی USB ہوتی ہے کلاس پلے سے لے کے اینڈ آنورڈ، جس میں کہ ان کا جو بھی لیسن پلان کے مطابق سافٹ ویڈیو ہوتی ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ ویکیبلری کی ویڈیو کے بعد پھر ٹیچر نے ایک، کیونکہ ہم اسمال اور کیپٹل لیٹر دونوں کرواتے ہیں، اس دن کی جو ساؤنڈز ہے وہ جب سٹوری آف دیٹ لیٹر ہوتی ہے تو ساؤنڈز بھی وہاں کور ہو جاتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں تیسری ویڈیو کے اوپر جو کہ بچوں کو 4 لائن میں کیپٹل لیٹر سکھاتے ہیں، کیپٹل لیٹر اس طرح لکھتے ہیں۔ پوری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، اور یہ تمام ویڈیوز جو ہیں یہ یوٹیوب سے یا مختلف جو پبلیشرز ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، وہ ہم وہاں سے یوز کرتے ہیں۔ آلریڈی پچھلے 10 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کی پرابلم نہیں ہے۔ تو پہلے جو 3 یا 4 منٹ کی ویڈیو ہے وہ بچے کو کیپٹل لیٹر، لیٹ سپوز اگر ڈی ہے تو کیپٹل لیٹر ڈی جو ہے وہ لکھانا بھی، لائن یہ 4 لائنیں ہیں، اس نے یہاں سے شروع ہونا ہے اور یہاں پہ ختم ہونا ہے اینڈ سو آن۔ اس کے بعد پھر چوتھی ویڈیو ہے وہ ہماری ہے اسمال لیٹر، کہ اسمال لیٹر 4 لائنوں کے جو 4 لائن ہے ان کی کون سی لائنز یوز ہوں گی اور یہ کیسے لیٹر لکھا جائے گا۔ تو اس طرح جب یہ 4 ویڈیوز ہماری ختم ہو جاتی ہیں، ٹیچر ویڈیوز دکھا لیتی ہیں، اس کے بعد پھر ٹیچر جو ہے وہ بک کے اوپر آتے ہیں۔ کوئی بھی بک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس پبلیشر کی ہے، سرکاری کتاب ہے، کسی اچھے پبلیشر کی ہے یا کسی فارن بک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری ٹیکنیک جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی بک اس کے اوپر کارآمد ہے۔ پھر ٹیچر بک کے اوپر ہوتی ہے، تو بچوں نے پہلی 4 ویڈیو میں لیٹ سے اگر اے پڑھایا جا رہا ہے تو ان کو زبانی یاد ہو گیا ہوا بھی اے یہ ہے، اور وہ ویکیبلری کچھ تو ان کی بکس کے اوپر ہی ہو جاتی ہے جو انہوں نے ویکیبلری کی ویڈیو دیکھی تھی، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر وہ ایکسٹرا کے طور پہ ان کی ویکیبلری بھی وہاں سے بلڈ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر بک پہ آنے کے بعد ٹیچر جو ہیں وہ بک کی ریڈنگ بچوں سے انہیں کرواتی ہیں کلاس میں، اور ریڈنگ کے بعد پھر ہم نے اپنی رائٹنگ کی کاپی جو ہے وہ ہم نے خود پرنٹ کی ہوئی ہے۔ ہم
اردو کے لیے بھی 4 لائن کی کاپی یوز کرتے ہیں نرسری کلاس میں، اور میتھ کے لیے بھی ہم انگلش اور اردو کے لیے ہم 4 لائن یوز کرتے ہیں۔ اب ٹیچر جب کاپی کے اوپر آتی ہے تو جس دن انہوں نے کاپی کے اوپر لکھنا ہوتا ہے اس دن ٹیچر پھر وہ ایک دفعہ لکھنے والی ویڈیو ان کو دکھا دیتی ہے، مے بی یہ تیسرے دن جا کے ٹیچر لکھا یہ والی ایکٹیویٹی کریں لکھوانے والی۔ جب ووکیبلری والی ویڈیو انہوں نے ٹیچر نے ووکیبلری کروانی ہوتی ہے، جس دن بک کے اوپر پڑھانا ہوتا ہے تو 2-4 منٹ کے لیے پڑھانے سے پہلے ایک دفعہ پھر وہ ووکیبلری والی ویڈیو جو ہے وہ بھی چلا دیتی ہے۔ تو اس طرح بلیک بورڈ کے اوپر جب اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں جب لکھنے کا کام آتا ہے، جب بچے الفابیٹکس کو لکھتے ہیں 4 لائنز میں، ٹیچر وائٹ بورڈ کے اوپر لائنز میں خود بھی لکھتی ہیں، پھر اوپر ویڈیو بھی پہلے چلتی ہے، پھر ٹیچر بھی لکھتی ہیں۔ اب جب بچوں کو کاپی دی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاپی کے اوپر ہمارے بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو کہ ٹیچر کاپی کے اوپر پہلے ABC لکھتی ہیں، پھر بچے نیچے لکھتے ہیں، کاپی کرتے ہیں اس کو۔ ہم نے جو ٹیچر کے لکھنے والا کام ہے نا، وہ کاپی کے اوپر پیج کے اوپر 3 دفعہ اے اسمال اور کیپٹل یہ لکھ دیا ہوا ہے تاکہ ٹیچر کو کاپی ریڈی نہ کرنی پڑے۔ تو اگر C کا اس دن لیسن ہے تو ایک پیج ہوم ورک کا ہے اور ایک پیج کلاس ورک کا ہے، تو کلاس ورک والا پیج بچہ کلاس میں کرے گا اور ہوم ورک والا پیج بچہ گھر سے کر کے لے کے آئے گا۔ اس طرح ہمارا انگلش کا ایک پیریڈ جو ہے وہ تقریباً 45 منٹ کا جو ہے وہ بعض دفعہ ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہے، کیونکہ پریپ کلاس میں ہم نے ٹیچرز کو کہا ہوا ہے کہ ان کی بیس ہے، یہ بیس کلاسز ہیں اور بنیادی کلاسز ہیں، ان کے اوپر جتنا ٹائم بھی ہو سکے آپ بچوں کے اوپر سپینڈ کریں جب تک بچے، آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ پڑھا دیا، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کیا بچوں کو آ گیا، کیا انہیں لکھنا آ گیا، کیا ان کی ووکیبلری ٹھیک ہو گئی ہے، کیا وہ اس کی جو فونکس ہے، جو ساؤنڈ ہے وہ بتا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ یہ ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ بک کو ختم کرنا بالکل نہیں ہے، ٹارگٹ ان کو سکھانا ہے۔ تو اس طرح ہم اردو اور میتھس کو بھی جب لکھواتے ہیں تو پھر اسی طرح ہم کام کرتے ہیں، اور ان کی بھی ویڈیوز ہیں۔ اگر 4 پڑھا جا رہا ہے تو 4 کی مختلف کاؤنٹنگز کی ویڈیو ہے۔ سپوز ایک درخت ہے، اس کے اوپر سیب ہیں تو ایک سیب گرے گا، دوسرا گرے گا، تیسرا گرے گا، چوتھا گرے گا، تو 4 پہ آ کے سٹاپ ہو جائے۔ اس طرح ڈفرینٹ کائنڈ ویڈیوز ہیں جو کہ ہم بچوں کو سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو سب سے پہلا ہمارا پیریڈ ہوتا ہے نرسری کلاس میں اسپیشلی، وہ نورانی قاعدہ کا ہوتا ہے، اور یہ بھی ڈیجیٹل ہے، قاعدے نہیں ہیں۔ ہم نے جو اس کی تختیاں ہیں 4، وہ ہم نے ساری ویڈیوز کے اندر ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، اور ڈیلی بچے جو ہیں وہ سب سے پہلے 15 یا 20 منٹ اسمبلی کے بعد جو ہیں وہ کلاس میں نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی آواز میں ہم نے جو ہے یہ نورانی قاعدے کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، تو اسکرین کے اوپر LED کے اوپر وہ نورانی قاعدہ قاری صاحب پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اور کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ہر کلاس میں 2 ٹیچرز ہیں، تو نرسری اے میں بھی 2 ہیں، نرسری بی میں بھی 2 ہیں، تو اس طرح نورانی قاعدہ بچے پڑھتے ہیں، اور جب ہم فائنل جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو اسیس بھی کرتے ہیں۔ جب ہم نے ان کو اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم پرنٹڈ نورانی قاعدہ جو ہے جتنا ہم نے پڑھایا ہوتا ہے اس کو ٹیچر، جس طرح ریڈنگ ٹیچر بچوں کی لیتی ہیں، اس طرح پھر اس پیج سے جو کہ ہم نے پرنٹ کیا ہوتا ہے اس کو لیمینیٹ کیا ہوتا ہے تاکہ یہ پیج ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، تو اس سے پھر ٹیچر ان کی اسیس کرتی ہیں، ان کو بھی جو قاری صاحب نے ان کو پڑھایا ہے پچھلے 1 مہینے میں کیا وہ ان کو آیا بھی ہے کہ نہیں آیا۔ تو اس طرح یہ ہمارا نرسری کلاس کا جو ہے یہ ایک سسٹم ہے جس کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد پریپ کلاس ہے۔ پریپ کلاس کی بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں کلاسیں اسپیشلی نرسری اور پریپ یہ بچے کی بنیاد ہے۔ پریپ کلاس میں بھی ہم بالکل ویڈیوز کا استعمال کرتے ہیں، انگلش ہو یا اردو ہو، لینگویج کوئی بھی ہو، اس میں ہم 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی اردو میں کہ یہ بچوں کو کوئی بھی 4 حرف میں لا کے دیں تو وہ بچے پڑھ سکیں، اور پریپ کلاس میں سمپل سینٹنس یا سادہ جملہ، یہ علی ہے، کیونکہ بچوں کو 2 حرفی بھی پڑھنے آتے ہیں، 3 حرفی اور 4 حرفی، یہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے پریپ کلاس میں کہ
جب یہ بچہ پریپ کلاس سے فارغ ہو، پروموٹ ہو، کیونکہ پریپ کلاس کو بھی، نرسری کلاس کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں بغیر فیل پاس کیے ہوئے، اور پریپ کلاس کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں بغیر فیل پاس کیے ہوئے، لیکن ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہ بچہ اگلی کلاس میں جانے کے قابل ہو، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو وہ ہم پورا کرتے ہیں۔ اب پریپ کلاس میں جو لینگویج ہے بیسیکلی ہمارا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے، اور میتھمیٹکس کی ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ جو لینگویج ہے اردو، پہلے میں اس کی بات کر لیتا ہوں کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ بچے 3 یا 4 حرفی الفاظ کے جملے خود سے پڑھ سکیں، ان کو میم، یہ، زے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم فونکس نہیں استعمال کرتے، آپ لوگ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن ہم شروع سے ہی اس طرح پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ میز ہے، یہ بچہ پڑھ سکتا ہے، اور 90% بچے یہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ صرف ہمارا ٹارگٹ ہے پریپ کلاس میں، کہ بچہ سادے جملے پڑھ بھی سکے، سادے جملے لکھ بھی سکے۔ دس از کیٹ، علی از کمنگ، یہ سمپل جملے، یہ ہمارا ٹارگٹ، ہماری ایک پوری ٹیکنیک ہے جو کہ بلینڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، بہت سارے پبلیشرز اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، اور آپ بھی جب بک سلیکٹ کریں تو میک شور کیا کریں کہ ایسی بکس ہوں جس میں پرنسپل یا آنر خود میک شور کرے کہ اس کے اسکول میں جو ان سی بکس پڑھائی جا رہی ہیں وہ خود پہلے ان کو دیکھیں۔ ایک یہ تو کیونکہ بیسک کلاسیں ہیں، پلے، پریپ، نرسری، اس لیے ان میں بکس کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، اس میں ٹیچر کی کیپیسٹی اور پرنسپل کی کتنی لگن ہے یا کتنا شوق ہے اس کو، بچوں کو کس قابل اس نے کرنا ہے، یہ چیزیں انکلوڈ کرتی۔ پرنسپل جب میں بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں مالک کی، جو آپ نے ڈیوٹی اسائن کی ہوئی ہے پرنسپل کی، وہ پھر بھی اسکول کے امپلائی ہیں، آل دو دے آر ویری کمپیٹیٹیو، بہت محنتی ہوتے ہیں، لیکن جب تک اسکول کا مالک خود ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا تو میرے خیال میں بہتری جو ہے اس کے چانسز ہوتی تو ہے، لیکن اس قدر نہیں ہوتی جتنی آپ چاہتے ہیں۔ تو اس طرح پریپ کلاس میں ہم جا کے اسلامیات کا سبجیکٹ بھی انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اور بالکل بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی کوسچن آنسر ہیں، ملٹیپل چوائس ہیں، تو یہ اسلامیات کا سبجیکٹ بھی ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ جنرل نالج کیونکہ وہ نرسری سے کیری آن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آگے فارورڈ ہوتا ہے، اور نورانی قاعدہ کا جو اگلا سٹیپ ہے، کیونکہ نورانی قاعدہ جو ہے یہ ہم تقریباً مکمل کرتے ہیں 1 کلاس انہی کلاسوں میں، اور پھر آگے ان کی ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں 1 کلاس میں جا کے۔ تو اس طرح یہ ہمارا جو پری اسکول ہے اس کا یہ نظام ہے۔ کلرنگ اور ڈرائنگ کا پیریڈ بھی ہوتا ہے ہفتے میں 2 دن، پلے کلاس تو روز ہی کلرنگ کرتی ہے، ان کی بک کے اوپر ایسا ہے، اس طرح نرسری کلاس میں بھی جو بکس ہیں اس کے اوپر بھی کلرنگ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن ایک باقاعدہ پیریڈ کے طور پہ ہم ہفتے میں 2 دن اور کلرنگ کا پیریڈ بھی مینیج کرتے ہیں، جس کو کہ آپ آرٹ اینڈ ایکٹیویٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہمارا ایک سسٹم ہے جو کہ ہم پلے، نرسری اور پریپ میں استعمال کرتے ہیں۔ ٹوٹلی ہمارا میکسیمم جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے اوپر ہم پڑھاتے ہیں، بلینڈ لرننگ ہم یوز کرتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بچوں جتنا وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں اتنا وہ شاید کتابوں سے نہیں سیکھتے، اور تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ جو ساتھی اس کے اوپر نہیں ہیں انہیں بھی بلینڈ لرننگ کی طرف آنا چاہیے، اپنے بجٹ میں سے یہ چیزیں جو ہیں کلاسز میں شروع میں پہلے نرسری کلاس میں LED لگائیں، اگلے سال پریپ میں لگائیں، پھر 1 میں لگائیں جنہوں نے کہ نہیں لگائیں، اور جنہوں نے جو یہ کام کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے بھی بہتر کرتے ہوں گے۔ اور یہ ویڈیوز بنانے کا، اسکول کیس ہسٹری آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے، ایک تو آج کل آپ کو پتہ چھٹیاں ہیں، اور یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ آج میں گھر ہی ہوں، تو اگر بہت کم ہے کہ میں آفس جاتا ہوں، چھٹیوں میں ٹوٹلی گھر ہوتا ہوں، اور ورک فرام ہوم بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ گھر سے کر سکتے ہیں،
آپ کے اسکول کا سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کے اسکول جائے بغیر بھی آپ کا اسکول چلتا رہے۔